الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی حالات آپ کے سامنے کچھ بیان کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان کے بعد نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، آندھی اور طوفانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ یہی تھا کہ یہ کلمہ جتنے بھی انسان ہیں ان سب تک یہ کلمہ پہنچ جائے۔ اس کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ جو بھی رکاوٹ سامنے آتی اس کو رکاوٹ نہیں سمجھا۔ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کو، بوڑھوں کو، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تو ان کو دعوت دیتے، ترغیب دیتے۔ ایک صحابی
فرماتے ہیں کہ میں آ رہا تھا تو ایک شخص کہہ رہا تھا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان کا چہرہ میں نہ دیکھ سکا، لیکن ایک شخص ان کے پیچھے آ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا یہ مجنون ہے، اس کی بات کو نہ ماننا، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ مجنون ہو چکا ہے، اس کی بات کو نہیں ماننا۔ تو جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو اس کا چہرہ آگ کی شعلوں کی طرح ابل رہا تھا۔ تو میرے اندر ایک تجسس پیدا ہوا کہ جو پیچھے چل رہا ہے اس کا چہرہ کتنا ابل رہا ہے، ذرا جو کہنے والا ہے اس کا چہرہ بھی دیکھ لوں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس نے دیکھا تو وہ کہنے لگا لیسا بوجہ کذاب، یہ جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، کسی نے تھوک پھینکا، کسی نے پتھر مارا، یعنی جو توہین وہ کر سکتے تھے انہوں نے کی۔ تو وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب دھوپ تیز ہونے کا وقت آیا تو ایک معصوم لڑکی نے گھر سے پانی لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دھونا شروع کیا۔ تو اس معصوم لڑکی نے ایک سوال کیا کہ جب یہ لوگ آپ کی بات کو نہیں مانتے تو آپ ان کو کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں کہہ دیا کریں ہم آپ کی ہر بات کو مانیں گے۔ تو روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی، ایک وقت آئے گا کہ یہ میرا دین ہر کچے پکے گھر میں پہنچ کے رہے گا، چاہے کوئی جتنی مرضی کوشش کرے، طرح طرح کے الزامات لگا دو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو بات نکلی ہے وہ پوری ہو کر رہے گی۔ ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے روکنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ رک جائے۔ نیک دل کافروں میں سے ایک حضرت ابو طالب تھے، باوجود کہ مسلمان نہ ہونے کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔
وہ شب ابی طالب کی جو گھاٹی مشہور ہے اس میں یہ بھی ساتھ تھے۔ تو سارا کنبہ قبیلہ جمع ہو کر ابو طالب کے پاس آ گیا، اور دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جو بندہ شریعت کے مطابق چلتا ہو، رسم و رواج سے الگ ہو، قطع نظر اس کے کوئی بھی ہو، تو کنبہ اور قبیلہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ کہتے کیا ہیں جی، یہ ہماری بات نہیں مانتا، شریعت کے خلاف بات ہو تو وہ کیسے مانے؟ شریعت کے حدود میں بات کرو، کیوں نہیں مانتے؟ تو سارا کنبہ ابو طالب کے پاس پہنچ گیا کہ اپنے بھتیجے کو منع کرو، اس نے یہ کیا شروع کر دیا ہے؟ بھائی بھائی کا مخالف ہے، بیٹا باپ کا مخالف ہے، کنبے اور قبیلوں میں تفریق بن گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو چچا تھے، ہمدردی تھی، تو کہنے لگے یہ سارا کنبہ میرے خلاف ہے، تمہارے خلاف ہے، اب کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا تم اپنے کلمے کی تبلیغ کو چھوڑ دو، ہمارا تمہارا کوئی تنازع نہیں، ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایک ہاتھ میں میرے سورج رکھ دو اور دوسرے ہاتھ میں چاند کو رکھ دو، تب بھی میں یہی بات کہوں گا، اس بات کو میں نہیں چھوڑتا۔ تو چچا نے کہا تم اپنی بات پہ پکے رہو، اور سارا کنبہ اور قبیلہ اٹھ کے چلا گیا۔ اور آج بھی جو شخص دین کی دعوت دیتا ہے کسی بھی صورت میں، تو اس کی مخالفت اسی طرح ہی ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی نرم بن کے بات کرے، لیکن اس کی مخالفت ضرور ہوتی ہے۔ جو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا اس کو بھی نہیں معاف کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح ان کی نکیر کی، اور ایک مرتبہ سارا کنبہ قبیلہ آ جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو۔ معاہدہ کیا ہے؟ کہ تم ایک دن ہمارے معبودوں کی عبادت کرو اور ہم ایک دن تمہارے خدا کی عبادت کریں گے۔ دونوں مل کر رہیں گے، جیسے آج کل بھی آتے ہیں نا کہ آپ آدھی بات ہماری مان لو، آدھی اپنی منا لو۔
کچھ تم جو ہے کھاؤ، کچھ ہم کھائیں گے، کیا ضرورت ہے؟ یہ ابھی سے نہیں ہو رہا، یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ نے واضح طور پہ منع کر دیا کہ اعلان کر دو لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور میرا دین میرے لیے ہے۔ میں اپنے بات سے، اپنے قول سے، اپنے دین سے ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ثابت قدمی اختیار کی، ہر آدمی تک اس پیغام کو پہنچا دیا، تو تمام مکے والے جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے ایک پلاننگ بنائی، مشورہ کیا کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اور کیسے ہم اپنی بادشاہت کو قائم رکھیں اور ہماری بدمعاشی چلتی رہے۔ تو وہ جو پلاننگ انہوں نے کی تھی، انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے پہ بیان کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔